السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لنبی ان یغل ومن یغلل یأت بما غل یوم القیامہ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا یظلمون۔ نبی کے شایع نشان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، اور جو آدمی خیانت کرے گا قیامت کے دن خیانت کیے ہوئے سامان کے ساتھ وہ آئے گا، پھر اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اس کے کیے کا بھرپور بدلہ دے گا اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 161 یعنی 161 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ تفسیر الطبری کے اندر بیان فرماتے ہیں، اور اسی روایت کو امام ابو داود رحمہ اللہ اپنی سنن ابی داود کتاب الحروف والقراءات حدیث نمبر 3971 نمبر کی روایت سنن ابی داود کی، اور جامع ترمذی ابواب تفسیر القرآن باب ومن سورۃ آل عمران۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے، آیت کریمہ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما کان لنبی ان یغل، نبی کے شایع نشان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، یہ آیت کریمہ کا جو یہ ٹکڑا ہے وہ ایک سرخ رنگ کے اونی چادر کے بارے میں نازل ہوئی۔ جنگ بدر کے موقع سے مال غنیمت میں سے سرخ رنگ کا اونی چادر غائب ہو گیا، تو لوگوں نے دل میں خیال کیا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضرورت کے لیے رکھ لیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آیت کریمہ نازل فرمائی کہ نبی کے شایع نشان نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ نبی خیانت کرے۔ معزز سامعین کرام، بعض روایتوں کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے، آیت کریمہ کا جو یہ ٹکڑا ہے، یہ جنگ احد کے موقع سے نازل ہوئی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ احد میں مسلمانوں کو پہلے فتح نصیب کیا، تو اب سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے جو ساتھی تھے، 50 ساتھی جو درے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر کیا تھا تیر اندازوں کو، تو ان میں سے جو بعض لوگ لوٹ آئے تھے ان کو دل میں خیال آیا کہ لوگ مال غنیمت کو اکٹھا کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو بھی جا کر کے مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں ہم لوگوں کو شامل نہ کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما کان لنبی ان یغل، نبی کے شایع نشان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے اس بات کو کلیئر کر دیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں امانت کو مکمل طور پہ ادا کر دیا، اور غنیمت کی تقسیم میں خیانت سے کام نہیں لیا۔ معزز سامعین کرام، اتنی بات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مسلمانوں کو نصیحت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ومن یغلل، جو آدمی خیانت کرے گا، ومن یغلل، جو آدمی خیانت کرے گا، یأتی بما غل یوم القیامہ، قیامت کے دن جس چیز میں اس نے خیانت کیا ہے وہ چیز اس کو ساتھ لے کر کے اس کو آنا پڑے گا۔ ومن یغلل یأتی بما غل یوم القیامہ، قیامت کے دن جس چیز کی اس نے خیانت کی ہوگی وہ چیز وہ اپنے ساتھ لے کر کے آئے گا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم توفی کل نفس ما کسبت، اور ہر شخص کو اس کے عمل کا بھرپور بدلہ مل جائے گا، وہم لا یظلمون، اور کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سامعین کرام، آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے جو پہلی بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ خیانت یہ بہت ہی بدترین جرم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت سے بہت سختی سے منع کیا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، ابو مالک اشجعی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین خیانت زمین کی خیانت ہوگی، کہ دو آدمی ہوتا ہے جس کے زمین ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے سماج و معاشرے میں یہ چیز بڑی عام ہے، اور یہ جو قرآن کریم ہے لوگوں کی نبض کو پکڑ لیا ہے کہ لوگ کہاں سے کدھر سے لپ مارنے والے ہیں، اور وہیں سے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے قرآن کریم نے۔ اور یقینی طور پر اگر ایک مسلمان قرآن کریم کے آیات کے معنی اور مفہوم کے اوپر گہرائی سے غور و فکر کر لے تو اس کی زندگی سنور جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ غور کرنا، نصیحت حاصل کرنے کی غرض سے غور کرنا۔ آپ دیکھیں گے سماج و معاشرے میں بہت جگہ پر ہوتا ہے کہ دو آدمیوں کی زمین ایک ساتھ ہوتی ہے،
تو اس میں سے ایک آدمی جو ہوتا ہے وہ زمین کو دبا لیتا ہے، نہیں میرا اتنا زمین ہے، وہاں سے مارک کر دے گا، نہیں یہ میرا زمین ہے، دبا لے گا، وہ جس طرح سے وہ دبا لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سب سے عظیم خیانت جو ہے وہ زمین کی خیانت ہے، کہ دو آدمی کے زمین یا دو آدمی کے کھیت ایک ساتھ ہوتے ہیں اور اس میں سے ایک آدمی دوسرے آدمی کی زمین کو دبا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس زمین کے بدلے میں 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں پہنائے گا۔ معزز سامعین کرام، بہت ہی غور و فکر سے سننے کا مقام ہے یہ سب بات، ان سب باتوں کو۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، اس روایت کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر بھی نقل کیا ہے۔ صحیح البخاری کتاب الہبۃ و فضلھا، صحیح مسلم کتاب الامارہ کی روایت ہے۔ ابو حمید السعدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قبیلہ ازد کے ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصولنے کے لیے بھیجا۔ ابھی کیسا ہوتا ہے زکوٰۃ وصولنے کے لیے بھیجتے ہیں نا، مدرسوں سے لوگوں کو رسید لے کر کے بھیج دیتے ہیں، بہت ہی غور و فکر سے سننے کا مقام ہے۔ اس حدیث کو رسید لے کر کے بھیج دیتے ہیں چندہ کرنے کے لیے، وہ زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ازد کے ایک آدمی کو زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے بھیج دیا۔ وہ آدمی جب آیا تو ایک مال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھایا، مسلمانوں کی طرف، کیا آپ لوگوں کا مال ہے اور یہ میرا مال ہے، مجھ کو ہدیہ دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ممبر پر چڑھ گئے اور کہا کہ کیا ہو گیا ہے اس شخص کو جس کو میں نے زکوٰۃ وصولی کرنے کے لیے بھیجا ہے، زکوٰۃ لے کر کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مال آپ لوگوں کا ہے اور یہ مال میرا ہے، مجھ کو ہدیہ کیا گیا ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھا رہے، وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھا رہے، پھر دیکھے کہ کہاں سے اس کو زکوٰۃ ملتی ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ وہ آدمی اپنے گھر میں بیٹھا رہے، پھر دیکھے کہ اس کو کون تحفہ دیتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت کے دن جس چیز کی جو آدمی خیانت کرے گا وہ اپنے کندھے پر، اپنے گردن میں لپٹا کر کے اس کو لے کر کے آئے گا۔ اگر اونٹ کی خیانت کی ہوگی، اونٹ اس کے گردن میں لگا ہوا ہوگا اور وہ اونٹ بلبلا رہا ہوگا۔ اگر گائے اور بیل کی خیانت کی ہوگی تو گائے اور بیل ڈکرا رہا ہوگا، اگر بکری کی خیانت کی ہوگی تو بکری میں میا رہا ہوگا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو ایسے اٹھایا یہاں تک کہ آپ کی سفیدی نظر آنے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو گواہ رہا، میں نے بات کو پہنچا دیا۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ خیانت کسی بھی طرح سے نہیں کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم سے کہیں پر کوئی خیانت تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں ہم کوئی خیانت تو نہیں کر رہے ہیں۔ خاص طور سے جو مدرسے سے چندے وغیرہ کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، ان لوگوں کو اس معاملے میں بہت زیادہ حساس بننے کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا کے تھوڑے سے مال کے بدلے میں اگر وہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لیتے ہیں، یقینی طور پر یہ بہت ہی بدترین عمل ہے۔ معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو آدمی خیانت کرے گا قیامت کے دن، جس چیز میں وہ خیانت کرے گا وہ ساتھ میں لے کر کے وہ آئے گا اور اس کو آنا پڑے گا۔ اس میں جو غل کا معنی ہے نا، غل کہتے ہیں ایسے مال کو، غل کہتے ہیں ایسی خیانت کو جو مسلمانوں کے اجتماعی خزانے سے چوری ہو، اجتماعی خزانے سے۔ غل کہتے ہیں، غلن کہتے ہیں ایسی خیانت کو جو مسلمانوں کے اجتماعی خزانے سے چوری ہو یا اس میں سے نکال دے۔ اب مسلمانوں کا اجتماعی خزانہ کہاں ہوتا ہے؟ مسجد کا فنڈ ہے، مسجد کے سامان ہے، مدرسے کا فنڈ ہے، مدرسے کے سامان ہے، یا علاقے کے اندر بیت المال ہے، وہاں پہ جمع ہوا سامان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مال غنیمت ایک جگہ اکٹھا ہوتا تھا اور اس میں سے جو ہے وہ مال غنیمت جو ہوتا تھا وہ مسلمانوں کا اجتماعی مال ہوتا تھا۔ تو مسلمانوں کے اجتماعی مال سے چوری کرنا اسی کو غل کہتے ہیں، یا اس میں خیانت کرنا، یعنی جہاں پر وہ استعمال ہونا چاہیے وہاں پر اس کو استعمال نہ کر کے دوسری جگہ پہ استعمال کرنا، اسی کو خیانت کہتے ہیں، اسی کو غل کہتے ہیں۔ اور مسلمانوں کے اجتماعی سامان میں سے چوری کرنا، خیانت کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ مسلمانوں کے اجتماعی خزانے میں سے ایک علاقہ ہے جہاں پر مسلمانوں کے فلاح و بہبودی کے لیے ایک بیت المال بنایا گیا ہے کہ اس کو مسلمانوں میں خرچ کریں گے، اس میں سے تصرف کر رہے ہیں، اس میں سے مال کو کھینچ رہے ہیں یا دوسری جگہ پر اس کو یوز کر رہے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجئے، بہت ہی غور و فکر سے سن لیجئے۔ مدرسے کے اگر ذمہ دار ہیں، مسجدوں کے اگر ذمہ دار ہیں، اگر بیت المال کی ذمہ داری ہے، یا علاقے کے اندر بڑی ذمہ داری ہے جہاں پر فنڈ مسلمانوں کا اکٹھا ہو رہا ہے، اس حدیث کو ضرور سن لیجئے تاکہ آنے والی زندگی میں مکمل اصلاح ہو سکے۔ حدیث ہے صحیح البخاری کتاب المغازی باب غزوۃ خیبر، حدیث نمبر 4234۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ خیبر کے موقع سے ہم لوگوں کو سونا اور چاندی نہیں ملا، مال و دولت نہیں ملا، البتہ زمین ملے، مویشی ملے بہت زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر سے باہر نکلے، وادی قرا میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غلام تھا جو کسی آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا، ہدیے میں دیا تھا۔ وہ غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑے سے اتار رہا ہے، سواری سے اتار رہا ہے، کوئی بھی سواری ہو، سواری سے اتار رہا ہے، کجاوا اونٹ کا لفظ ہے، سواری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتار رہا ہے۔ کجاوا کو اس نے اتارا، اچانک کہیں سے تیر آ کر کے اس غلام کو لگ گیا، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتار رہا ہے، اسی حالت میں اس کو تیر لگی آ کر کے، تو لوگوں نے کہا کہ مبارک ہو، یہ آدمی شہید ہو گیا یہ آدمی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہرگز نہیں۔ جنگ خیبر کے موقع سے جو مال غنیمت تھا مسلمانوں کا، اس کے تقسیم سے پہلے اس میں سے ایک چادر اٹھا لیا تھا، اور وہ چادر جہنم کے شعلے بن کر کے اس کے جسم کو لپٹ رہے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو ایک آدمی جوتے کا تسمہ ہوتا نا، ایک یا دو، وہ اٹھا کر کے لے کر گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی یہ اٹھا لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا اور کہا کہ یہ بھی آگ بن جاتا تھا اگر تم نہیں لوٹاتے تھے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا اور کتنا بھیانک انجام ہے۔ اسی کو کہتے ہیں غل، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو آدمی خیانت کرے گا، مسلمانوں کے اجتماعی مال میں سے چوری کرے گا، خیانت کرے گا، اس کو وہ چیز قیامت کے دن ساتھ میں لے کر کے آنا ہوگا۔ لوگ دیکھیں گے کہ یہ دنیا میں خیانت کرنے والا تھا، لوگ دیکھیں گے اور وہ آگ بن کر کے اس کے جسم سے لپٹ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو آدمی خیانت کرے گا قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز کو وہ ساتھ لے کر کے آئے گا۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر نفس کو اس کے عمل کے مطابق بھرپور بدلہ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، یہ ساری باتیں خالص ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، کیونکہ ہماری یہ جو زندگی ہے یہ عارضی اور ٹیمپروری ہے۔ یہاں پر ہم چاہے مال کا انبار لگا لیں، چاہے ہمارے پاس کم مال ہو، ہمارے پاس یہاں پر سہولت ہو یا نہ ہو، یقین مانیے یہ زندگی گزر جانے والی ہے اور وہ ہمارے ساتھ نہیں رہے گا۔ لیکن مرنے کے بعد جو ہماری زندگی ہوگی اس میں جو کچھ ملے گا وہ ہمارے ساتھ دائمی ہوگا۔ اگر خوش نصیبی ہوگی جنت ملے گا، وہ ہمارے لیے دائمی ہوگا، اگر بدنصیبی ہوگی یا جہنم ملے گا وہ بھی ہمارے لیے دائمی ہو جائے گا۔ لہذا آج اسی دنیا میں ہمیں جہنم سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور جنت میں جانے کے لیے جو بھی اعمال اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔